أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت حاملین عرش کی دعا کو اور اسی طرح کافرین کی قیامت والے دن کی حالت کو اللہ بیان فرمائیں گے۔ اللہ کی نورانی مخلوق میں سے فرشتے جن کے بارے میں مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان اور اسی طرح عرش کے ارد گرد کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ 4 انگلیوں کے بقدر بچی ہو جہاں پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ پھر اسی طرح کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، فرشتے وہاں پر طواف کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے قیامت کی صبح تک۔ اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت کی صبح تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئی۔ پھر اسی طرح ہر انسان کے ساتھ 24 فرشتے رہتے ہیں، 4 فرشتے کرامن کاتبین، 2 صبح کے 2 شام کے 4 ہو گئے۔ اسی طرح 20 فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، 10 صبح والے 10 شام والے۔ تو اس سے خود حساب لگاؤ کہ فرشتوں کی کتنی تعداد ہوگی۔ یہ تو انسان آ گیا نا، اسی طرح انسانوں کے ساتھ حیوانوں کے ساتھ بھی کیا ہیں جی فرشتے ہیں، جنات کے ساتھ بھی کیا ہیں جی فرشتے ہیں۔ اللہ کی نورانی مخلوق اتنی زیادہ ہے، اور یہ جو نورانی مخلوق ہے نا جی، یہ اللہ کے اس نور سے پیدا نہیں ہوئے جو اللہ کی صفت ہے، بلکہ یہ اس نور سے پیدا ہوئے ہیں جو کیا ہے جی مخلوق ہے، جس طرح آگ، مٹی، پانی وغیرہ جی، ٹھیک ہے۔ اللہ کی جو صفت ہے نور ہے نا، اس میں سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی ایک اپنی صفت ہے۔ تو ان تمام فرشتوں میں سے ایک گروہ جنہوں نے عرش کو اٹھا کر رکھا ہوا ہے، وہ گروہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے پہلے اس کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے رکھے ہوئے ہیں، ومن حولہ، جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، نمبر 2 وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، کس بات کے پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ، نمبر 3 اور وہ بخشش بھی مانگتے ہیں واسطے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، تمہید ہے جی، دعا مانگنے کی فرشتے بھی تمہید ہے۔ اور جس طرح بندہ کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے نا جی، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے بندہ، جا کر کچھ نہ کچھ تمہیدی کلمات کہتا ہے جی، آپ بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ، آپ بڑے سخی ہیں، غنی ہیں، آپ رحم دل ہو جی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مقصود بیان کرتا ہے فرشتوں کی تمہید۔ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمہ، اب وسیع و ہر چیز کو رحمت کے اعتبار سے آپ کی رحمت نے ہر چیز کو گہرے میں لی ہوئے۔ وعلما، نمبر 2 اے اللہ آپ وسیع و ہر چیز کو علم کے اعتبار سے ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے، آپ کی رحمت ہر ایک کے اوپر ہے جی۔ نمبر 2 آپ کے علم کے اندر ہر چیز ہے جی۔ اب کیا ہے دعا نمبر 1، فاغفر للذین تابوا، پس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے کفر سے، شرک سے، گناہوں سے۔
پہلی دعا، اے اللہ ایسے ایمان والے جنہوں نے ایمان لایا اور انہوں نے توبہ کی ضد کے دل سے جی، گناہوں سے بچنے کی، کفر سے بچنے کی، شرک سے توبہ تائب ہوئے، اے اللہ ان کو کیا کر دی، بخش دے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور جنہوں نے پیروی کیا آپ کے راستے کی ان کو بخش دے۔ دوسری دعا، وَقِهِمْ، اے اللہ بچا ان کو عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ پہلی دعا، اے اللہ جنہوں نے توبہ کی ان کو تو کیا کر دے جی، بخش دے۔ نمبر دو، اے اللہ ان کو بڑے عذاب سے بچا، جہنم سے بھی بچا۔ ربنا وادخلهم، تیسری دعا، اے اللہ ان کو داخل فرما جنات عدن، ہمیشہ والے باغات میں۔ کون سے باغات؟ جو نہ ختم ہونے والے ہیں، جن کے اوپر ہمیشہ بہار رہے گی، جن کے نہ پتے سوکھیں گے، نہ وہ درخت سوکھیں گے، نہ ان کا پھل کبھی ختم ہوگا، ایسے باغات میں ان کو داخل فرما۔ التی وعدتہم، وہ باغ جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم، اور ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل فرما جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، من آبائہم ان کے آبا و اجداد میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے، ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ اس کی تفسیر یوں سمجھو کہ ایک بندہ جنت کے اندر اونچے شان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، اوپر ہے جی، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جی۔ فرشتے اس کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اس بندے کے جو ماں باپ بہن بھائی نچلے درجے میں آ گئے ہیں، اللہ ان کو بھی اس کے برابر کر دے، ٹھیک ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب و الحکیم، حکمتوں والے ہو۔ نمبر 4، چوتھی دعا، وقہم السیئات، اے اللہ ان کو بچا پریشانیوں سے، میدان محشر کی پریشانیوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے، دردوں سے، بیماریوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کو بچا۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اور جس کو آپ دور رکھو گے بچاؤ گے اس دن، فقد رحمت، تحقیق آپ کی رحمت اس کو بھی گہرے ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس پر بھی رحم کر دیا جی، ٹھیک ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کون سی؟ نمبر 1، بندے کی بخشش ہو گئی۔ نمبر 2، اس کو جہنم سے حفاظت مل گئی۔ نمبر 3، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا جی۔ اور جس بندے کی حفاظت ہو جائے جی جہنم سے، جس بندے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، نتیجے میں جنت مل جائے تو کامیابی کامیابی ہے۔ اب کفار کی حالت، یہ تو ایمان والوں کی حالت آ گئی جن کے لیے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں جی، دعائیں مانگتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینادون پکارے جائیں گے، لمقت اللہ، اللہ کی ناراضگی اکبر و بہت بڑی ہے، من مقتکم، تمہاری ناراضگی سے، تمہاری بیزاری سے، اذ تدعون، جب تم کو بلایا جاتا تھا دنیا کے اندر، الی الایمان، ایمان کی طرف، قرآن کی طرف، نماز کی طرف، اسلام کی طرف، وتکفرون، تم انکار کرتے تھے جی، ٹھیک ہے۔ کافروں کو کہا جائے گا، گناہ گاروں کو کہا جائے گا، دنیا میں جب تمہیں بلایا جاتا تھا نا جی اللہ کے راستے کی طرف، مساجد کی طرف، مدارس کی طرف، قرآن کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا نا تو تم انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جواب دیں گے جی، قالو، کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، آپ نے ہم کو موت دی ہے 2 مرتبہ، واحییتنا اثنتین، آپ نے زندگی دی ہے ہم کو 2 مرتبہ، فاعترفنا بذنوبنا، پس ہم اقرار کرتے ہیں، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، اب کوئی نکلنے کا راستہ بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے پارے میں سنا ہے جی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہاں پر آپ نے تفصیل سنی، 2 مرتبہ انسان کو موت ملتی ہے، 2 مرتبہ زندگی ملتی ہے۔ پہلی موت فرمایا کنتم امواتا، جب تم نہیں تھے جی، ماں کے پیٹ میں بھی ابھی نہیں آئے تھے، عدم کو اللہ نے کیا کہا جی کہ تم ہو نہیں تھے، موت تھی، پھر اس کے بعد تمہیں اللہ نے کیا کر دی جی، زندگی دی، ماں کے پیٹ میں آئے، پھر اس کے بعد آپ کیا ہوئے جی، دنیا میں آئے،
اس کے بعد آپ کو کیا ہوئی جی؟ موت ملی۔ یہ دنیا کی زندگی، اور اسی طرح دنیا سے پہلے کی جو موت ہے عدم، یہ ایک موت آ گئی، اور بعد میں جب بندہ اپنا وقت پورا کر لیتا ہے، جب مر جاتا ہے، تو یہ کیا آ گئی؟ دوسری موت آ گئی۔ دنیا کی زندگی ماں کے پیٹ کے اندر ایک آ گئی، اور دوسرے کیا جی؟ بندہ دنیا میں آ گیا، یہ کیا ہے جی؟ یہ زندگی آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے جی؟ کافر کہیں گے اے اللہ، آپ نے ہمیں دو موتیں دی، دو زندگیاں دی، ہم نے کیا کر دیا جی؟ اب ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جو بندہ تیری بات نہیں مانتا اس کا انجام ہو کیا ہوتا ہے جی؟ آپ نے سورۃ فرقان میں سنا ہے، اس وقت وہ کیا کریں گے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور جس ٹائم بندہ کسی پہلوانا دے ٹائے چڑھ دینا جی، تو بندہ کر بھی کوئی نہیں اگنا، پھر ایسا انگلیاں منہ میں دینا، ہوئے تو میں کچا تیرا گوشت کھا کے نا، میں تیرا لہو پی کے نا جی، ٹھیک ہے۔ اس وقت کافر کیا کریں گے جی؟ یہ حالت کریں گے، لیکن وہاں پر کسی کام کا نہیں۔ ذالکم بانہ، یہ اس وجہ سے ہے، بے شک انہ، شان یہ ہے کہ اذا دعی اللہ، جب پکارا جاتا تھا اللہ کی جانب، وحدہ، اس اکیلے اللہ کی طرف، دنیا میں تمہیں جب دنیا میں اللہ اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا نا جی، کفر تم انکار کرتے تھے، جب کہا جاتا تھا نا جی انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اوے لوگو بیٹیاں دینے والا اللہ ہے جی، مشکلیں دور کرنے والا اللہ ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا تو اس ٹھپ کاروبار کو کھولنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ تو تسی آپ سے نا فلانا بزرگ بھی کرتا ہے جی، فلانا استاد جی بھی تجویز دینا جی، فلانا بزرگ بھی شف مارنا، پتر بھی ہو جاتے، دیاں بھی ہو جاتی، کاروبار بھی چلنے لگتے ہیں۔ جب تمہیں کہا جاتا تھا نا صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مولوی بھی نہیں کرتا، کوئی پیغمبر بھی نہیں کرتا نا، تو تسی بھی کفر تم انکار کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا، تؤمنون، تم تصدیق بھی کرتے تھے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ بھی کام کرنا ہے، نالے بزرگ بھی کام کر دیں گے، اللہ بھی تیاں پتر دینا نا، تو کھوتا قبر والا بابا بھی کھوتا قبر بھی کیا کر دیے جی؟ تیاں پتر دینا جی، ٹھیک ہے، ہاں باقی دینا ہے فلانی جگہ حق باؤ خطیب ہے، ایسا کرنا کار کے تصویر مارنا ہے نا جی، بندے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے جی۔ پھر خصوصی دم کرنا ہے، تو تمہارے علاقے سے گاڑیاں بار بار کر جاتی ہیں جمعرات والے دن جی، کیا ہوتا ہے جی؟ وہاں پر کسی کی آنکھوں کے اندر سے زنجیر نکل رہی ہے جی، کہیں ایسا نہ ہو ناصر مدنی کی طرح میری پٹائی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ناصر مدنی اہل حدیث کا ایک بندہ ہے جی، پتہ نہیں عالم بھی پورا ہے یا نہیں ہے، اس نے پھینٹی لگائی نا جی، حق باؤ خطیب ہے جی، آپ نے دیکھا ہوگا جی، دو تین دانے اس طرح کر کے پھر اس کے بعد کرتا ہے نا، تو ایک دانہ، پھر ایک دم کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر جب کہتا ہے اب خصوصی دم ہے جی، ہوں اپنے سر تک گچیاں نپے ہوں جی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب کہتا ہے بس لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، کسی کے آنکھوں سے زنجیریں نکل رہی ہیں، کسی کے ناک سے نکل رہی ہیں، کسی کے منہ سے نکل رہی ہیں جی۔ ہماری محلے کا ایک بندہ ہے، سخت مریض ہے، ہم نے بھی اس کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں، اب اللہ نے اس کو کافی صحت دی ہوئی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو کہنے لگا استاد جی اگر وہاں سے شفا مل جائے، میں نے کہا اگر وہاں سے آپ کو شفا مل بھی گئی نا جی، آپ کا ایمان چلا جائے گا، آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا جی، ایک بستی تھی، ایک علاقہ تھا، اس علاقے کے اندر ایک بت تھا جی، دو لوگ جا رہے تھے، دونوں مومن تھے جی، ٹھیک ہے، ایک پکا موحد تھا اور ایک کمزور تھا جی۔ تو ان لوگوں کا یہ رواج تھا کہ اس بت، اس بزرگ کے نام کے اوپر آپ کو نظر و نیاز دینی تھی۔ تو وہ مسافر تھے، جا رہے تھے، تو قوم کے لوگوں نے کہا جب تک آپ نیاز نہیں دو گے تو یہاں سے گزر نہیں سکتے۔ ایک نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، دوسرے نے بھی کہا میرے پاس بھی کچھ نہیں، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ایک مکھی ہے جی، اس کو مارو، مار کر بس اس بزرگ کے نام کر جاؤ تو بس آپ کی جان چھوٹ جائے گی، وگرنہ ہم آپ کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ تو ایک نے کہا ایک ہی بڑی گال ہے جی، مکھی ہے، اس نے مکھی ماری اور اس بزرگ کے نام پہ کر دی۔ دوسرا جو تھا اس نے کہا میں مکھی بھی اللہ کے نام کے سوا کسی کی نہیں دیتا ہوں، اس نے وہاں پر جان دے دی۔ دونوں مومن تھے جی، ٹھیک ہے، ایک کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، ایک کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا، دونوں مومن تھے جی۔ جب پتہ کیا گیا کیا وجہ ہوئی، کہا کہ اس نے آخری وقت میں اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک مکھی نظر و نیاز دی تھی یہ ایک بزرگ کے نام۔ یاد رکھیں جی، بیماریاں آتی رہتی ہیں جی، بندے کو لگتی ہیں جی، ان بیماریوں میں بندہ مر جاتا ہے جی، لیکن کم از کم ایمان محفوظ رہتا ہے جی، بخشش ہو جاتی ہے جی انسان کی۔
دنیا کی کتنی مصیبت آپ جھیلو گے جی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال تک اگر آپ کی زندگی ہے جی مر کر گزارو گے، لیکن اگر آپ کا ایمان محفوظ ہے نا تو آپ کو کیا ہو جائے گی؟ جنت آپ کو ہر حال میں ملے گی۔ لیکن اگر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ شرک کر دیے، ایک مکھی اگر آپ نے کسی بزرگ کے نام کی بھی دے دی، آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو میں نے اس کو کہا جی ہم نے تو آپ کو بہت سمجھایا جی یہ کیا ہے جی، شرک ہے۔ اگر آپ جاؤ گے وہاں پر صرف اس لیے کہ اس در کے اوپر شفا ملتی ہے، اللہ کے گھر میں در میں شفا نہیں ملتی، تو یہ آپ شرک کے اکبر کرو گے۔ اگر آپ کی اس حالت میں موت آ گئی آپ کی بخشش نہیں ہوگی، باقی آپ کی مرضی، آپ کا کام ہے، جاؤ جی۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، پس حکم اللہ ہی کے لیے، العلی جو بلند و بالا ہے، الکبیر جو بہت بڑا ہے جی۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی